ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں آپ نے جان لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کے چاند، سورج، زمین، رات اور دن کے حوالے سے عقائد و نظریات کا رد کرتے ہوئے حقائق کو کھول کھول کر واضح کر دیا۔ خود کو مسلمان کہلوانے والوں کی اکثریت بھی انہی عقائد و نظریات کی حامل ہے جو عقائد و نظریات قرآن کے نزول سے قبل یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں ان عظیم رازوں پر سے پردہ اٹھائے جانے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقائد و نظریات کو ترک کر دیتے اور حق کو تسلیم کر لیتے، لیکن انہوں نے الٹا قرآن پر اعتراضات داغنا شروع کر دیے۔ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقائد کے دفاع میں قرآن پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے انہوں نے قرآن کی جگہ سائنس کا نام استعمال کیا کہ سائنس ایسے کہتی ہے اور ہم سائنس پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سائنس تو آج ان رازوں پر سے پردہ اٹھا رہی ہے، قرآن نے تو آج سے 14 صدیاں قبل ان حقائق سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک یہ قرآن کی بات کا رد کرتے رہے، لیکن آج جب ان کے اپنے ہی ہاتھوں سائنس کے نام پر انہی حقائق کو ان کے بالکل سامنے لا رکھا گیا تو رد آج بھی یہ قرآن ہی کا کر رہے ہیں، نہ کہ سائنس کا۔ اعتراضات یہ آج بھی قرآن پر ہی اٹھا رہے ہیں، سائنس تو محض آج ایک بہانہ ان کے ہاتھ آ گیا۔ اب ان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے ہی علم تھا کہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود بھی آپس کی ضد، حسد، بغض اور دشمنی کی وجہ سے اختلاف ہی کریں گے، اعتراضات ہی اٹھائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے پہلے ہی قرآن میں جوابات بھی دے دیے تھے۔ تو ناظرین، اب بات کریں گے ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں ان کے اعتراضات کے جوابات پر۔ آتے ہیں ان کے اعتراضات کی طرف۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر زمین گیند کی طرح گول ہے تو اس پر ہر شے ٹھہرے کیوں ہوئی ہے؟ اشیاء کو تو سرک سرک کر نیچے گرنا چاہیے، کوئی شے نہیں ہل رہی، اس کا مطلب ہے کہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہے۔ پھر ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ زمین اگر اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے اور سورج، چاند سمیت تمام کے تمام ستاروں سیاروں کے ساتھ اپنے مدار میں انتہائی تیزی سے سفر کر رہی ہے، انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے آگے اپنی اجل مسمى کی طرف بڑھ رہی ہے، تو کوئی شے ہلتی کیوں نہیں؟ کسی شے کا نہ ہلنا یہ ثابت کرتا ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی بلکہ زمین ساکت ہے۔ پھر ان کا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر زمین گول ہے اور اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، تو پھر مثال کے طور پر آپ نے اگر جاپان جانا ہے تو جاپان جانے کے لیے آپ کو جہاز کو اڑا کر آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاز کو تھوڑا اوپر ہوا میں بلند کریں، کچھ ہی دیر میں زمین گھوم کر جاپان آ جائے تو جہاز کو نیچے اتار لیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی بلکہ زمین ساکت ہے۔ زمین ساکت ہے، اسی وجہ سے تو اگر آپ جہاز ہوا میں بلند کرتے ہیں تو وہ واپس نیچے وہیں پر اترے گا جہاں سے اوپر کیا تھا، اوپر ہوا میں اٹھایا تھا۔ پھر چوتھا اعتراض کہ جب جہاز اڑتا ہے اور 40,000 فٹ کی بلندی پر جا کر سفر کرتا ہے اور پھر بالکل سیدھے سفر کرتا ہے ناک کی سیدھ پر، تو زمین اگر گول ہوتی تو جیسے جیسے جہاز آگے بڑھے تو جہاز کا زمین سے فاصلہ بڑھتے جانا چاہیے، یوں جہاز کو خلا میں چلے جانا چاہیے، لیکن جہاز مسلسل 10-12 گھنٹے پرواز کرتا ہے، اس کے باوجود جہاز 40,000 فٹ کی بلندی پر ہی رہتا ہے، ایسے جیسے کہ کوئی سپاٹ شے پر سفر کر رہا ہے۔ اور ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہے، سپاٹ ہے۔ ناظرین، کے مزید اعتراضات بھی ہیں، لیکن ہم ان 4 اعتراضات کو پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے، ان چاروں اعتراضات کے جوابات کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد اگلے اعتراضات پر بات کریں گے۔ اس وقت آپ کو سکرین پر آیات نظر آ رہی ہیں، ان میں لفظ استعمال ہوا ہے مہدن، ماہدون، مہاد،
اور ناظرین مہد کے معنی ہے اپنی طرف کھینچے رکھنا، اپنی طرف سمیٹے رکھنا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 53 اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا الذی جعل لکم الارض مہدا، اسی ذات نے کر دیا تمہارے لیے ارض کو اپنی طرف کھینچے رکھنے والی، اپنی طرف سمیٹ کر رکھنے والی۔ پھر اس طرح اگلی آیت سورہ زاریات کی آیت نمبر 48 والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور ارض تھی فرش بنا دیا یعنی رہنے کے قابل بنا دیا، پس کیا ہی زبردست ہر شے کو اپنی طرف کھینچ کر رکھنے والی، سمیٹ کر رکھنے والی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نبا کی آیت نمبر 6 میں کہا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں کر دیا ارض کو ایسا کہ ہر شے کو اپنی طرف کھینچے رکھنے والی، اپنی طرف سمیٹے رکھنے والی۔ ناظرین ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت ہی صراحت کے ساتھ ان کے چاروں اعتراضات کے جوابات دے دیے۔ آپ گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بات جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف پہلوؤں سے پھیر پھیر کر یہ بات واضح کر دی کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، اور گیند کی طرح گول ہونے کے باوجود سپاٹ خصوصیات کی حامل ہے، جیسا کہ آپ سورہ نوح کی آیت نمبر 19 میں دیکھ رہے ہیں واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہے کر دیا تمہارے لیے زمین کو بساط، یعنی زمین گیند کی طرح گول ہونے کے باوجود تمہارے لیے ایسی بنا دی کہ تمہیں رائی برابر بھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، بلکہ تمہیں ہر لحاظ سے ایسی نظر آتی ہے اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ چپٹی ہے۔ تم کسی گیند نما گول شے پر یعنی گولے پر نہیں رہ رہے جس سے تمہیں یہ خوف ہو کہ آگے جانے سے کہیں تم سرک کر زمین سے نیچے گر جاؤ گے، بلکہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم بالکل سپاٹ شے پر رہ رہے ہو، یوں تمہیں نیچے گرنے کا بالکل بھی کوئی خوف نہیں۔ ناظرین کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ اگر زمین گیند کی طرح گول ہے تو اس پر ہر شے ٹھہرے کیوں ہوئی ہے؟ اشیاء کو تو سرک سرک کر نیچے گرنا چاہیے تھا، لیکن جب کوئی بھی شے ہل نہیں رہی، سرک کر نیچے نہیں گر رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہے، کیونکہ چپٹی شے پر کوئی بھی شے سرکتی نہیں، ادھر ادھر ہلتی نہیں۔ تو ناظرین ان کے اس اعتراض کا اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے ہی قرآن میں جواب رکھ دیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں کہا کہ ہم نے زمین کو مہاد بنایا، ہر شے کو اپنی طرف کھینچے رکھنے والی، ہر شے کو اپنی طرف سمیٹ کر رکھنے والی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں تک کہہ دیا کہ کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا، یعنی کیا ہم نے زمین کو ہر شے کو اپنی طرف کھینچ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ آج تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، جسے تم زمین کی مقناطیسی قوت کا نام دیتے ہو، جس کی وجہ سے زمین پر ہر شے اس کی طرف کھینچی ہوئی ہے، تو کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا؟ یعنی آج تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، آج تم اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ چکے ہو۔ اب ناظرین جب زمین ہر شے کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے، سمیٹے ہوئے ہے، تو پھر غور کریں یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین پر کوئی شے سرک کر نیچے گرے؟ یعنی آپ کے پاس مقناطیس کا ایک بڑا ٹکڑا ہو اور اس کے ارد گرد لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوں جنہیں وہ اپنی طرف کھینچے رکھے، اپنی طرف سمیٹے رکھے، تو کیا پھر لوہے کے ذرات ادھر ادھر سرکیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی خصوصیات زمین میں رکھ دی گئی۔ زمین بھی مقناطیس کے ٹکڑے کی طرح ہر شے کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے، تو جہاں تک زمین کی مقناطیسی قوت ہے، مقناطیسی کشش ہے، وہاں تک بھلا کوئی بھی شے کیوں سرکے گی؟ کیسے سرکے گی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں مختلف پہلوؤں سے اس حقیقت کو بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا، ہر پہلو سے واضح کر دیا۔ یوں ناظرین آپ نے جان لیا کہ ان کا یہ اعتراض سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں، جو ان کی اصلیت کی عکاسی کرتا ہے، ان کی حقیقت کو بالکل کھول کر رکھ دیتا ہے۔ پھر ناظرین کا دوسرا اعتراض تھا کہ اگر زمین اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہے اور اس کے علاوہ سورج، چاند سمیت تمام کے تمام ستاروں سیاروں کے ساتھ اپنے مدار میں
انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتی ہوئی آگے اپنی اجل مسمہ کی طرف بڑھ رہی ہے تو کوئی شے ہلتی کیوں نہیں؟ کسی شے کا نہ ہلنا یہ ثابت کرتا ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی بلکہ زمین ساکت ہے۔ تو ناظرین، ان کے اس اعتراض کا بھی انہی آیات میں جواب دے دیا گیا، وہی جواب جو ان کے پہلے اعتراض کا ہے۔ جب زمین ہر شے کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے، سمیٹے ہوئے ہے، تو پھر جو کچھ بھی زمین پر ہے ان میں سے کوئی بھی شے کیسے ہلے گی، کیوں ہلے گی؟ سوائے یہ کہ اگر کسی شے پر زمین کی کھینچنے کی قوت کے خلاف قوت کا استعمال کیا جائے۔ اگر کوئی بھی شے زمین کی مقناطیسی قوت کے خلاف قوت استعمال کرتی ہے تو وہ ہلے گی۔ اگر وہ زمین کی قوت کے خلاف قوت استعمال نہیں کرتی، زمین کی مقناطیسی قوت کے خلاف قوت استعمال نہیں کرتی، تو وہ کیوں ہلے گی؟ وہ بالکل نہیں ہل سکتی۔ یوں ان کا یہ اعتراض بھی بے بنیاد اور جاہلانہ ثابت ہوتا ہے، جو ان کی ذہانت اور ان کی عقل کی عکاسی کرتا ہے، ان کی حقیقت کو بالکل کھول کر رکھ دیتا ہے۔ پھر ان کا تیسرا اعتراض تھا کہ اگر زمین گول ہے اور اتنی تیز رفتاری سے حرکت کر رہی ہے تو پھر مثال کے طور پر آپ نے جاپان جانا ہے تو آپ کو جہاز اڑا کر آگے لے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جہاز کو تھوڑا اوپر ہوا میں بلند کریں، کچھ ہی دیر میں زمین گھوم کر جاپان آ جائے تو نیچے اتار دیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی، زمین نہیں گھوم رہی بلکہ زمین ساکت ہے۔ اسی وجہ سے تو اگر آپ جہاز ہوا میں بلند کرتے ہیں اور پھر کچھ دیر بعد واپس نیچے اتارتے ہیں تو وہی اترے گا جہاں سے آپ نے اوپر بلند کیا تھا۔ تو ناظرین، کے اس اعتراض کا جواب بھی انہی آیات میں موجود ہے۔ جو بات پہلے کی گئی کہ جب زمین پر تمام اشیاء کو جہاں تک زمین کی مقناطیسی کشش ہے وہاں تک انہیں زمین اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے، اپنی طرف سمیٹے ہوئے ہے، تو پھر ظاہر ہے زمین گھومتی ہے تو وہ اشیاء کیا زمین کے ساتھ نہیں گھومیں گی؟ مثلا اگر آپ ایک مقناطیس کا ٹکڑا لیں اور اس کے ارد گرد لوہے کے ذرات بکھیر دیں، ان ذرات اور مقناطیس کے ٹکڑے کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل کر دیں جس سے وہ ذرات مقناطیس کے ساتھ چپک نہ پائیں۔ اب مقناطیس ان ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچے رکھے گا، لیکن رکاوٹ کی وجہ سے مقناطیس اور ان ذرات کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ اب اگر آپ مقناطیس گھماتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ ذرات بھی گھومیں گے، کیونکہ مقناطیسی کشش ان کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے، اپنی طرف سمیٹے ہوئے ہے۔ بالکل اسی طرح جب جہاز ہوا میں بلند ہوتا ہے تو کیا وہ زمین کی مقناطیسی کشش کی حد سے باہر نکل جاتا ہے یا اس کے اندر رہتا ہے؟ اگر وہ زمین کی مقناطیسی کشش کی حد کے اندر رہتا ہے تو پھر وہ 1 ملی میٹر یا اس سے بھی کم ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ زمین کے ساتھ ہی گھومے گا۔ اگر اسے کہیں جانا ہوگا تو اسے زمین کی مقناطیسی قوت کے خلاف قوت کا استعمال کرنا ہوگا۔ جتنی قوت وہ استعمال کرے گا اتنی اس کی رفتار بڑھے گی، وہ اتنا ہی آگے بڑھے گا۔ اور ناظرین، اگر جہاز زمین کی مقناطیسی کشش کی حد سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ زمین کی مقناطیسی کشش اس کی قوت سے آزاد ہو جائے گا، پھر وہاں سے زمین گھومتی ہوئی نظر آئے گی، وہ زمین کے ساتھ نہیں گھومے گا۔ لیکن کیا جہاز زمین کی مقناطیسی کشش کی حد سے باہر نکل جاتا ہے جب وہ اوپر بلند ہوتا ہے ہوا میں، یا مقناطیسی قوت کے اندر رہتا ہے؟ جب وہ مقناطیسی کشش کی حد کے اندر ہی رہتا ہے تو پھر وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر کیوں جائے گا؟ زمین نیچے سے کیوں گھومتی ہوئی نظر آئے گی، کیوں گھومے گی؟ جب جہاز زمین کی مقناطیسی کشش کی حد میں ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے، تو پھر جہاز بھی زمین کے ساتھ ایسے ہی گھومے گا جیسے سطح زمین پر پڑی تمام کی تمام اشیاء زمین کے ساتھ ہی گھوم رہی ہیں، جس سے زمین کے گھومنے کا ادراک نہیں ہوتا۔ اور ناظرین، آپ کئی مشاہدات بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک گاڑی جب تیز رفتاری سے سفر کرتی ہے تو جو اشیاء گاڑی کے اوپر یا اندر ہوتی ہیں، اگر وہ باہر نہ دیکھیں، صرف گاڑی کی اندرونی چھت یا اس کے فرش یا سیٹوں وغیرہ کو دیکھیں، تو کیا فرش، چھت یا سیٹیں وغیرہ سفر کرتے ہوئی نظر آئیں گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایسے ہی جو زمین کی مقناطیسی کشش کی حد کے اندر ہیں، اس میں موجود ہیں، انہیں زمین کے گھومنے کا قطعی احساس نہیں ہوگا اور نہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی زمین کے ساتھ ہی گھوم رہے ہیں، زمین کے ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں۔
یہاں تک کہ اگر آپ کسی گاڑی کی چھت پر سوار ہوں جو 100 کلومیٹر یا اس سے بھی زائد رفتار سے چل رہی ہو، تو اگر آپ بالکل سیدھا اوپر آسمان کی طرف کوئی شے پھینکیں، اسے واپس آنے میں، یعنی اوپر جانے اور واپس آنے میں کئی سیکنڈ لگیں گے، کچھ وقت لگے گا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ گاڑی چل رہی ہے، جتنی دیر میں شے اوپر گئی اور نیچے آئی تو اتنی دیر میں گاڑی کو بہت آگے چلے جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ شے واپس گاڑی کے اوپر ہی عین اسی مقام پر آ کر گرے گی جہاں سے آپ نے اسے پھینکا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے شے اوپر پھینکی تو اس کے اوپر جانے اور واپس نیچے آنے تک جو ٹائم لگے گا اتنے وقت میں گاڑی آگے نکل جائے گی اور شے پھر واپس پیچھے زمین پر گرے۔ نہیں، ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ جب آپ نے شے اوپر پھینکی تو آپ نے تو صرف اوپر پھینکنے کی قوت استعمال کی، مگر آپ ذرا غور کریں کہ آپ ایک گاڑی پر سوار ہیں اور گاڑی ایک رفتار سے چل رہی ہے، یعنی آگے کو قوت استعمال کر رہی ہے۔ تو جب آپ شے اوپر پھینکیں گے تو خود بخود گاڑی جو آگے کو قوت استعمال کر رہی ہے وہ قوت بھی شے کو اوپر پھینکنے پر استعمال ہوگی۔ یوں نہ صرف وہ شے اوپر کو سفر کرے گی، اوپر کو جائے گی، بلکہ وہ جس رفتار سے گاڑی آگے چل رہی ہے اسی رفتار سے آگے بھی سفر کرے گی۔ یوں وہ واپس وہیں آئے گی جہاں گاڑی ہوگی۔ اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ زمین ہر شے کو اپنی طرف کھینچے ہوئے، اپنی طرف سمیٹے ہوئے ہے۔ کوئی شے آگے پیچھے یا اوپر تب ہی جائے گی جب وہ زمین کی مقناطیسی قوت کے خلاف قوت استعمال کرے گی۔ یوں ناظرین، ان کا یہ اعتراض بھی انتہائی جاہلانہ اور بے بنیاد ثابت ہو جاتا ہے، جو کہ ان کی عقل و ذہانت کی عکاسی کرتا ہے، ان کی دماغی حالت کی بالکل کھول کھول کر عکاسی کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ان کے چوتھے اعتراض کی طرف۔ ان کا چوتھا اعتراض ہے کہ جب جہاز اڑتا ہے اور 40,000 فٹ کی بلندی پر جا کر سفر کرتا ہے اور بالکل سیدھے سفر کرتا ہے تو زمین اگر گول ہوتی تو جیسے جیسے جہاز آگے بڑھے تو جہاز کا زمین سے فاصلہ بڑھتے جانا چاہیے، یوں جہاز کو خلا میں چلے جانا چاہیے، لیکن جہاز 10-12 گھنٹے یا اس سے بھی زائد مسلسل پرواز کرتا ہے تو 40,000 فٹ پر ہی رہتا ہے۔ اور ایسا صرف اور صرف اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہے۔ تو ناظرین، اس کا بھی وہی جواب ہے کہ جب زمین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مہاد کیا، یعنی زمین ہر شے کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے، تو پھر جب جہاز اوپر کو اڑنے کے لیے قوت استعمال کرتا ہے تو اسے زمین کی مقناطیسی قوت کے خلاف قوت استعمال کرنا پڑے گی۔ جتنی قوت وہ استعمال کرے گا اتنا ہی اوپر جائے گا۔ اب اگر جہاز 40,000 فٹ کی بلندی پر جا کر مزید اوپر جانے کی قوت استعمال ترک کر دیتا ہے اور جتنی قوت سے وہ 40,000 فٹ کی بلندی پر ٹھہر سکتا ہے صرف اتنی ہی استعمال کرتا ہے اور پھر آگے کو سفر کرتا ہے، تو پھر خواہ وہ 1 منٹ آگے کو سفر کرے یا 1,00,000 سال، یا وہ جتنا جی چاہے آگے کو سفر کرتا رہے، اڑتا رہے، اس کا نہ تو زمین سے فاصلہ کم ہوگا نہ ہی زیادہ، کیونکہ زمین ہر شے کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے۔ اگر وہ اس قوت میں کمی کرے گا تو زمین اسے اتنا ہی نیچے کھینچ لے گی، اگر قوت میں اضافہ کرے گا تو اس کا زمین سے فاصلہ بڑھے گا، لیکن اگر وہ کسی خاص فاصلے پر جا کر اضافی قوت کا استعمال ترک کر دیتا ہے، صرف اتنی ہی قوت استعمال کرتا ہے جتنی سے وہ اس بلندی پر رہ سکے، ٹھہر سکے، تو خواہ وہ لاکھوں کلومیٹر آگے بڑھتا رہے، اس کے اور زمین کے درمیان فاصلہ نہ ہی کم ہوگا نہ ہی زیادہ، نہ ہی فاصلہ کم ہوگا اور نہ ہی زیادہ بڑھے گا، بلکہ وہ اسی حد پر ہی رہے گا، اسی فاصلے پر ہی رہے گا۔ ناظرین، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے، یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ بار بار یہ بات کہی گئی کہ زمین کو مہاد بنایا گیا، زمین کو مہدن بنایا گیا، یعنی زمین اشیاء کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے۔ جب زمین اشیاء کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے تو جہاں تک زمین کی مقناطیسی کشش ہے وہاں تک کوئی بھی شے بغیر قوت کے استعمال کے ادھر ادھر آگے پیچھے یا اوپر کیسے جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی۔ یوں ناظرین، ان کا یہ اعتراض بھی ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے
اور ان کی عقل کا اندازہ بھی باخوبی ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر جاہل ہیں جو اپنا مذاق خود بنوا رہے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ناظرین آگے اور ان کے پانچویں اعتراض اور اس کی حقیقت کو کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کا پانچواں اعتراض، جس کی بنیاد ان کے اپنے خود ساختہ تراجم و تفاسیر ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ اس نے پہاڑوں کو زمین میں میخیں بنایا یا میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ زمین ہلے نہ، زمین ساکت رہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زمین ساکت ہے۔ اور پھر سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 کو بھی ساتھ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پکڑا ہوا ہے تاکہ وہ حرکت نہ کریں، جس سے یہ بات قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے کہ زمین نہ صرف چپٹی ہے بلکہ ساکت ہے، حرکت نہیں کر رہی۔ اور ناظرین اس کے لیے یہ جن آیات کو توڑ مروڑ کر اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، وہ آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ کس طرح یہ لوگ اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقائد و نظریات کو ترک نہ کرنے کی خاطر اور الٹا ان کے حق میں دلائل گڑھنے کے لیے قرآن کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کرتے ہیں، کس طرح قرآن کی آیات کو اپنے من پسند تراجم و تفاسیر پہنا کر اپنے آباء و اجداد کو سچا ثابت کرنے کے جتن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان تمام آیات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد ان آیات کی روشنی میں حقیقت کھول کر آپ پر واضح کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کو سکرین پر آیات نظر آ رہی ہیں، ان میں سب سے پہلے سورہ نبا کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 ہے، پھر اس کے بعد سورہ نحل کی آیت نمبر 15، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 31، سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 41۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا نہیں ہم نے کیا زمین کو ایسا کہ زمین پر ہر شے کو اپنی طرف کھینچے رکھنے والی، اپنی طرف سمیٹے رکھنے والی، اور کیا ہم نے نہیں کیا پہاڑوں کو اوتاد۔ ناظرین سورہ نبا کی آیت نمبر 7 میں لفظ اوتاد کا استعمال کیا گیا جو کہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد وتد ہے، اور وتد کہتے ہیں ایسی شے کو جس میں فانے یا تکونے کی خصوصیات پائی جاتی ہوں۔ اس وقت آپ کو سکرین پر فانا یا تکونا نظر آ رہا ہے، جسے انگلش میں ویج کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے کسی بھی طرف سے دیکھا جائے تو یہ تکونا نظر آتا ہے، یعنی اس کے 3 کونے نظر آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسے کسی شے میں ٹھونکا جائے یعنی گاڑا جائے تو یہ نہ صرف مضبوطی سے گڑ جاتا ہے کہ نکلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، بلکہ اگر شے سخت ہو تو اسے پھاڑ دیتا ہے، اور اگر شے نرم ہو تو اسے اطراف میں انتہائی زور سے دھکیل دیتا ہے، دبا دیتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس میں غور کریں گے تو آپ کو اس کی مزید خصوصیات کا علم ہوتا چلا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پہاڑوں کو اوتاد کہا، یعنی پہاڑوں میں وہی خصوصیات ہیں جو خصوصیات اوتاد یعنی ویج یا فانے میں پائی جاتی ہیں۔ پہاڑوں کی ساخت ایسی ہے کہ نہ صرف یہ اوپر کو تکونے کی طرح اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ یہ اسی طرح تکونی صورت میں زمین کی نچلی تہوں میں بھی نیچے دھنسے ہوئے ہیں، اور یہ اسی طرح وجود میں آئے جس طرح تکونے کو زمین میں گاڑنے سے زمین اطراف میں پریس ہو کر دباؤ کا شکار ہو کر سخت ہونے کے ساتھ ساتھ اوپر کو اٹھاتی ہے اور نچلی طرف سے بھی نیچے کو دھنس جاتی ہے۔ زمین کی تہیں اطراف سے دباؤ پڑنے کی وجہ سے نہ صرف آپس میں ایک دوسرے میں دھنس کر جکڑ گئیں، بلکہ وہ تکونوں کی صورت میں اوپر کو اٹھ گئیں۔ یوں پہاڑ وجود میں، اور جہاں جہاں پہاڑ ہیں وہاں نہ صرف زمین سخت ہے اور زمین کی تہیں ایک دوسرے میں ایسے دھنس کر جکڑی ہوئی ہیں جیسے رسی کے 2 ٹکڑوں کو گانٹھ لگا دی جائے، بلکہ جیسے اوپر کو اٹھی ہوئی پہاڑ نظر آتے ہیں اسی طرح زمین کی تہیں نیچے کو بھی دھنسی ہوئی ہیں۔ ناظرین آپ غور کریں، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے پہاڑوں کو اوتاد نہیں کیا؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ سبحانہ وتعالی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسا کن کو کہا جائے گا؟ ایسا کن کو کہا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا ان کو کہا جا سکتا ہے جو پہاڑوں کے بارے میں بالکل بھی علم نہ رکھتے ہوں، جو پہاڑوں کے بارے میں بے علم ہوں؟ یا صرف اور صرف انہی کو کہا جا سکتا ہے جو پہاڑوں کے بارے میں علم رکھنے والے ہوں، جن پر پہاڑوں کی ساخت و تخلیق کے راز کھل چکے ہوں؟
ناظرین ایسا تو صرف انہی کو کہا جا سکتا ہے جن پر پہاڑوں کی تخلیق کے راز کھل چکے ہوں، اور انہی کو کہا گیا۔ اور پھر ناظرین دیکھیں اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا۔ اس وقت آپ کو سکرین پر 3 آیات نظر آ رہی ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 15، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 31، سورہ لقمان کی آیت نمبر 10۔ ناظرین ان آیات میں لفظ تمہید کا استعمال کیا گیا۔ اس میں اصل لفظ مید ہے اور اس کے شروع میں تے کا اضافہ ہے۔ تے زمین کے کسی عمل کا اظہار کر رہی ہے جس عمل کا تعلق مید سے ہے، اور مید عربی میں کہتے ہیں پھسل کر بہ پڑنے کو، یعنی لینڈ سلائیڈنگ کو۔ سورہ نحل آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے، اور اوپر سے ڈال دی زمین میں چوٹیاں اس لیے کہ تمہارے ساتھ کہیں زمین پھسل نہ جائے، اس وجہ سے جو وہ عمل انجام دے رہی ہے۔ زمین کی تہیں پانی کی طرح بہ نہ پڑے، یعنی لینڈ سلائیڈنگ نہ ہو۔ پھر آگے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں، اور کر دی ہم نے زمین میں چوٹیاں اس لیے کہ تمہارے ساتھ کہیں زمین پھسل نہ جائے، اس وجہ سے کہ جو وہ عمل انجام دے رہی ہے۔ زمین کی تہیں پانی کی طرح بہ نہ پڑے، یعنی لینڈ سلائیڈنگ نہ ہو۔ پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر 10، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے، اور اوپر سے ڈال دی زمین میں چوٹیاں اس لیے کہ تمہارے ساتھ کہیں زمین پھسل نہ جائے، اس وجہ سے جو وہ عمل انجام دے رہی ہے۔ زمین کی تہیں پانی کی طرح بہ نہ پڑے، یعنی لینڈ سلائیڈنگ نہ ہو۔ اب ناظرین غور کرنے والی بات تو یہ ہے کہ آخر زمین کا وہ کون سا عمل ہے، زمین ایسا کون سا عمل انجام دے رہی ہے جس کی وجہ سے زمین کی تہیں پھسل کر پانی کی طرح بہ سکتی ہیں، یعنی لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے، جسے روکنے کے لیے رواسی یعنی زمین پر جو چوٹیاں نظر آتی ہیں وہ کی گئیں، جنہیں آپ پہاڑ کہتے ہیں، عربی میں جبال کہا جاتا ہے۔ اور سورہ نبا کی آیت نمبر 7 میں یہ بات بھی بالکل کھل کر واضح ہو چکی کہ جبال یعنی پہاڑوں کو اوتاد کہا گیا۔ پہاڑ اس طرح وجود میں آئے کہ جب زمین تکمیلی کے مراحل سے گزر رہی تھی اور خلا سے شہابیوں کی بارشیں ہو رہی تھیں، جس سے زمین کی اوپری تہیں وجود میں آ رہی تھیں، تو زمین کے گھومنے کی وجہ سے ان تہوں پر دباؤ پڑتا، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی گاڑی پر سوار ہوتے ہیں، جب گاڑی آگے کو چل رہی ہوتی ہے تو آپ پر پیچھے کو دباؤ پڑتا ہے۔ اگر آپ کسی شے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے نہ ہوں تو آپ پیچھے کو پھسل جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی جب زمین کی یہ تہیں وجود میں آ رہی تھیں، زمین کے اپنے ہی محور پر گھومنے کی وجہ سے ان تہوں پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے یہ نہ صرف آپس میں ایک دوسرے میں جگہ جگہ سے دنس گئیں، بلکہ تکونوں کی طرح اوپر کو بھی اٹھ کر پہاڑ وجود میں آئے گئے، اور نیچے کو بھی اسی طرح یہ نچلی تہوں میں دنس گئیں، جس سے ان کا سرکنا، ان کا پھسلنا رک گیا، ان کا پھسلنا بند ہو گیا، زمین پر لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ختم ہو گیا۔ اب ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ جن آیات سے یہ زمین کے ساکت ہونے کی دلیل اخذ کر رہے ہیں، وہ آیات تو خود چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے۔ زمین کے حرکت کرنے کی وجہ سے زمین کی اوپر والی تہیں لرزیں نہ، ہلیں نہ، ان کو لرزنے سے ہلنے سے بچانے کے لیے پہاڑوں کو اوتاد کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان آیات کے من چاہے تراجم و تفاسیر کا عربی متن کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، جن تراجم و تفاسیر کی بنیاد پر یہ اپنے آباء و اجداد سے منتقل ہونے والے عقائد و نظریات کو سچا ثابت کرنے کے لیے آج تک سر توڑ اور ناکام کوششیں کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اب ناظرین سوال تو الٹا ان لوگوں سے بنتا ہے کہ جب ان کے بقول زمین ساکت ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح کیوں گاڑا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ زمین میں پہاڑوں کو بطور میخیں گاڑ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زمین ہے ہی ساکت، جب زمین ان کے مطابق تھی ہی ساکت، تو پھر میخیں گاڑنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ ناظرین ذرا غور کریں، اگر کوئی شے ساکت ہو تو اس پر پڑی اشیاء کو مضبوطی سے باندھنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ کہیں اشیاء پھسل کر بہ نہ پڑے؟ اور اگر اشیاء کو مضبوطی سے باندھا جاتا ہے تو کیوں باندھا جائے گا؟ مثلا آپ ایک گاڑی ہی کی مثال لے لیں، اگر گاڑی ایک جگہ پر ساکت کھڑی رہے اور اس پر سامان لادا ہوا ہو تو کیا سامان باندھنے کی ضرورت پیش آئے گی؟ اور اگر سامان کو مضبوطی سے باندھا جاتا ہے تو آخر کیوں باندھا جائے گا؟
इसी लिए कि जब गाड़ी चले तो कहीं सामान गाड़ी चलने की वजह से दबाव पड़ने से फिसलकर इधर उधर न गिर पड़े, पीछे को बहकर गिर न पड़े। इसलिए नाज़रीन, अगर यह कहा जाता कि जमीन हरकत कर रही है और पहाड़ों को बतौर मीखों के गाड़ दिया, तो फिर यह बात समझ आती है कि इसलिए गाड़ा गया ताकि जमीन के हरकत करने से जमीन पर उथल पुथल ना हो, जमीन की तहें बह ना पड़े, जमीन की तहें फिसल ना पड़े, जिससे जमीन पर तबाहियां आती रहें, लैंड स्लाइडिंग ना होती रहे, अशिया इधर से उधर ना गिरें, इधर उधर ना हो। इसलिए जमीन की तहों को जामद करने के लिए ऐसा किया गया। नाज़रीन, जमीन की तहों में गौर करें तो आप देखेंगे कि जमीन की तहों पर जगह जगह किनारे हैं, किनारों के आगे गड़े हैं, यानी आगे तहें नहीं हैं बल्कि गहराइयां आ जाती हैं। तहों का तसलसल ना होने की वजह से यूं जमीन पर बड़े बड़े गड़े हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, जिन्हें आप समंदर कहते हैं। जमीन की तहों को अगर पहाड़ों के वजूद लाने से जामद ना किया जाता तो ये तहें हर वक्त जगह जगह से टूटकर फिसल फिसल कर किनारों की तरफ बहती रहती और जमीन हर लम्हे कहीं ना कहीं से लैंडस्लाइडिंग का शिकार रहती और यूं बिल आखिर सारी खुश्की बह बह कर पानियों में चली जाती और जमीन पर पानी ही पानी हो जाता, खुश्की का एक जर्रा भी ना रहता। इसी से महफूज रखने के लिए पहाड़ों को औताद किया गया। ये तमाम तर हकायक चीख चीख कर इस बात को आप पर वाजे कर रहे हैं कि जमीन साकत नहीं बल्कि जमीन हरकत कर रही है, जैसा कि गुज़श्ता एक साथ में तफसील से बात हो चुकी। यूं नाज़रीन, इनके इस इतराज और इनकी अकल का पर्दा भी चाक हो गया। अब आते हैं नाज़रीन उस आयत की तरफ जिस आयत को बुनियाद बनाकर ये लोग कहते हैं कि इस आयत में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह आसमानों और जमीन को मजबूती से पकड़े हुए है, थामे हुए है ताकि वो हरकत ना करें, और फिर कहते हैं कि ये आयत जमीन के साकत होने की दलील है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर आयत नजर आ रही है, यह सूरह फातिर की आयत नंबर 41 है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्दा अन तज़ूला। इसमें कुछ शक नहीं, अल्लाह था ये जो खुद ही जकड़े हुए हैं, थमे हुए हैं, आसमान और जमीन ना हिले अपने मकाम से। नाज़रीन, ये आयत इंतहाई गहरी आयत है जो अपने अंदर बड़े बड़े राज समोए हुए है। लेकिन इन लोगों ने इस आयत में लफ्ज तज़ूला के मानी हरकत के किए, अन तज़ूला ना हरकत करें, जिससे इनका कहना है कि जमीन साकत है, अल्लाह जमीन को थामे हुए है। हालांकि यह लफ्ज ज़ूला है जो कि जल से है, इसी से जल्जला है। तो नाज़रीन, क्या जल्जला के मानी हरकत किए जाने के किए जा सकते हैं? जल कहते हैं हिलने को और जलजल कहते हैं हिलने को, यानी एक शय एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है फिर दूसरी तरफ से वापस पहली तरफ आती है। इस तरह मुसलसल होने को जलजल कहते हैं। जिसके जलजल का जिक्र किया जाता है उसकी तरफ इशारे के लिए अरबी में गोल वाली ए का इस्तेमाल किया जाता है, यूं लफ्ज जलजला बन जाता है। इस आयत में लफ्ज जूल है। जूल के मानी एक सीमत से दूसरी सीमत मुसलसल हिलना, बहना। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खोल कर यह बात वाज़ेह कर दी कि देखो कौन है जिसने आसमानों और जमीन को जकड़ा हुआ है। गौर करो, जो जात सामने आएगी वो अल्लाह ही तो था। और इस आयत में लफ्ज अल्लाह की है पर जबर लाकर इसे माजी का सीगा बना दिया, यानी आज आसमान और जमीन जो जूल हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी अल्लाह पर आयद नहीं होती बल्कि ये अल्लाह के शरीकों पर आयद होती है। तो नाज़रीन, इस आयत में भी ये बात बिल्कुल खुलकर वाज़ेह है कि जमीन हरकत कर रही है। जमीन के हरकत करने से जमीन की तहें किनारों की तरफ बह ना पड़े, जमीन के हरकत करने से जमीन की तहों पर दबाव पड़ने से वो पीछे को किनारों की तरफ बह ना पड़े, इसलिए जमीन की तहों को जकड़ दिया गया। और कैसे जकड़ दिया गया इसकी वजाहत पिछली आयात में खुलकर हो चुकी। यूं ना सिर्फ इनके इतराज की हकीकत खुलकर वाज़े हो गई बल्कि जो इन्होंने तराजुम तफसीर के नाम पर कुरान के साथ खिलवाड़ किया वो हकीकत भी आज आपके सामने है। बढ़ते हैं नाज़रीन इनके छठे इतराज की तरफ।